हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। खुदा से उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो गाइस चलिए चलते हैं अपनी उर्दू ग्रामर की जानिब। तो आज का हमारा उन्वान है माहौल की आलूदगी यानी पॉल्यूशन। तो ये ऐसे है, आओ स्टार्ट करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। साइंस ने हमें जहाँ बहुत सी नेमतों से नवाजा है, वहाँ इंसानी ज़िंदगी के लिए पेश आने वाली ख़तरात और इनसे बचने की तरकीबें भी बताई हैं। उन ख़तरात में से माहौल की आलूदगी, पॉल्यूशन भी एक ज़बरदस्त ख़तरा है। इसके भयानक नताइज आज पूरी दुनिया खौफज़दा है और माहौल को आलूदगी से पाक व साफ़ रखने की हत्तुल मक़दूर कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान में भी गंगा की सफाई और उसे आलूदगी से बचाने कारखानों और गाड़ियों के धुएं से पैदा होने वाली आलूदगी को रोकने, नीज़ जंगलात वगैरह के काटने पर रोकथाम लगाने के मुतालबे ज़ोर पकड़ रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि माहौल किसे कहते हैं, आलूदगी किस तरह इंसानी ज़िंदगी के लिए ख़तरा है। इसके जवाब में कहा जा सकता है कि हम जिसे फ़िज़ा में सांस लेते हैं, जिन नदियों, झीलों और कुओं का पानी पीते हैं, आसपास की जिन जंगलात और पैदावार का हम इस्तेमाल करते हैं, इस सब हमारे माहौल का हिस्सा है। यही नहीं बल्कि तमाम चरंद परंद, रोशनी, नबातात, गर्मी और सर्दी सब ही कुछ हमारे माहौल का जुज़ू हैं। जब इन कुदरती वसाइल का इस्तेमाल हम खुद गर्जी और उनके तनासिब के बिगड़ने की परवाह किए बग़ैर करते हैं तो माहौल मुतासर होने लगता है। माहौल की आलूदगी का कुछ ज़िक्र हम ऊपर कुछ कर चुके हैं। इनके अलावा गरीबी, बढ़ती हुई आबादी, बेरोज़गारी और फ्लोरोकार्बन वगैरह भी माहौल को गंदे करते हैं। आज हमारे मुल्क की आबादी 80 करोड़ से ज़्यादा है, जो 21वीं सदी के आगाज़ तक 100 करोड़ हो जाएगी। इस तेज़ी के साथ बढ़ने वाली आबादी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए सभी कुदरती वसाइल पर दबाव बढ़ रहा है। माशी तरक्की के लिए सनात व हरफत में रोज़ अफ़ज़ा इज़ाफ़ा हो रहा है, जिसके नतीजे में हज़ारों कारखानों और मोटर गाड़ियों से निकलने वाले धुएं के ज़रिए हमारे माहौल की फ़िज़ा गंदी होती है। फिर इस धुएं में मिली आलूदगी सांस के ज़रिए हमारे जिस्म में धीरे धीरे दाखिल होती है, जिससे तरह तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। बच्चे बड़ों के मुकाबले सांस के ज़रिए ज़्यादा आलूदगी पीते हैं। हम जिस माहौल में रहते हैं, इसको आलूदा करने में फ्लोरोकार्बन का सबसे बड़ा हाथ है। कारखानों के धुएं के ज़रिए बहुत बड़ी मक़दार में फ्लोरोकार्बन फ़िज़ा में पहुंचता है, जो इंसानी ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली ओज़ोन परत OZONELAYER, तो परत को लेयर बोलते हैं इंग्लिश में, ओज़ोन परत को दीमक की तरह चाट रहा है। धुएं की अलावा नकली खुशबुओं, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनिंग, सफाई करने वाली कीमियात और जंगलों की कटाई वगैरह से भी ये परत रफ्ता रफ्ता ख़त्म हो रही है। ओज़ोन परत की ये खुसूसियत है कि वो सूरज की मुज़िर मायने मतलब नुकसानात, मुज़िर किरणों को, ये जो सूरज की कुछ किरणें ऐसी होती हैं जो लोगों को नुकसान पहुंचाती हैं, तो उसको बोलते हैं उर्दू में मुज़िर किरणें, यानी मुज़िर किरणों को अपने अंदर जज्ब कर लेती है। कौन? ओज़ोन परत। तो ये ओज़ोन परत जो है, ये ओज़ोन परत की ये खसूसियत है, यानी ये ख़ास बात है, ख़ास की खसूसियत, ये जमा है इसकी, कि ये वो सूरज की मुज़िर किरणों को अपने अंदर जज्ब कर लेती है और उन्हें नीचे नहीं आने देती। अगर ओज़ोन परत इन ख़तरनाक किरणों को नीचे आने से ना रोके तो आप जानते हैं क्या होगा? तरह तरह की जल्दी बीमारियां, कैंसर, दर्जा हरारत का बढ़ जाना और वबाई बीमारियों का फैलना शुरू हो जाना। वबाई बीमारियां कौन सी होती हैं? तो वबाई बीमारी खुजली और ये मतलब स्किन रोग जिसे कहते हैं, एलर्जी वगैरह, तो इसको वबाई मरज़ बोलते हैं। वबाई बीमारियों का फैलना शुरू हो जाएगा। माहौल में बढ़ती हुई आलूदगी और इसके ख़तरनाक नताइज से आज पूरी दुनिया खौफज़दा है, क्योंकि आलूदगी
پالیوشن ایٹمی جنگ سے بھی زیادہ تباہ کن اور خطرناک ہے۔ بہت سے ممالک ملک کا ممالک یعنی ملک کی جمع ممالک ماحول کو آلودگی سے پاک و صاف رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جنگلات کے نہ کاٹنے کا فیصلہ اور نئے درختوں کے لگانے کی مہم اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ہندوستان کی آئین میں قدرتی وسائل کی حفاظت اور ان کے مناسب استعمال پر زور دیا گیا ہے۔ مثلاً ہرے درختوں کا کاٹنا اور شہری آبادی کے علاقے میں فیکٹریوں کا قائم کرنا جرم قرار دیا گیا ہے۔ آلودگی مختلف قسم کی ہوتی ہے، جیسے ہوا، پانی، زمین، آواز، ریڈیو ایکٹیو اور گرمی کی آلودگی وغیرہ۔ بھوپال گیس اور چرنوبل جیسے حادثات فضائی آلودگی کی دل دہلانے والی مثالیں ہیں۔ ہمارے ملک میں بڑھتی ہوئی آبادی اور ضروریات زندگی کے تحت بہت تیزی کے ساتھ جنگل کاٹے جا رہے ہیں۔ اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو 100 سال بعد ہمارا ملک ریگستان میں تبدیل ہو جائے گا اور زمین کا درجہ حرارت بڑھ جائے گا۔ شاید آپ کو معلوم نہیں کہ ندیوں کا پانی آہستہ آہستہ گھٹ رہا ہے۔ جنگلی جانور، مچھلیاں اور کچھوے وغیرہ جو آلودگی کے مضر اثرات کو روکنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں، ان کی نسلیں کم ہوتی جا رہی ہیں۔ ضرورت ہے کہ ان کا تحفظ کیا جائے۔ اقوام متحدہ کے ماحولیاتی پروگرام کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دنیا کی آبادی ہر 10ویں دن 40 لاکھ بڑھ جاتی ہے اور کرۂ بعد کی عالمی حرارت تیزی سے بڑھ رہی ہے، جس کے نتیجے میں زرخیز زمینوں کے بنجر ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ افریقہ سوکھے اور قحط کی زد میں آ چکا ہے۔ آئندہ صدی میں ایشیا بھی قحط اور فاقے کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ ماہر ماحولیات مسٹر اشر کی رپورٹ کے مطابق عالمی حرارت کے باعث سمندری سطحیں بھی اوپر اٹھ سکتی ہیں، جو کئی ممالک کو زیر آب کر دیں گی، اور ماحول کی آلودگی کی وجہ سے نہ صرف عالمی غذائی سلامتی کو اندیشہ ہے بلکہ پوری دنیا کے معاشرے کا استحکام بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ سائنس دانوں کا خیال ہے کہ عالمی درجہ حرارت میں اضافہ ایندھن جلنے سے پیدا ہونے والے دھوئیں کا نتیجہ ہے۔ ایندھن کے دھوئیں سے کرۂ بعد میں موجود کاربن ڈائی آکسائیڈ کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے اور ہریالی متاثر ہوتی ہے، کیونکہ کاربن ڈائی آکسائیڈ کی زیادتی کی وجہ سے سورج کی گرمی سطح زمین کے نزدیک گھر کر رہ جاتی ہے۔ ماحول میں ہوا کی آلودگی مختلف قسم کے معاوی اجزاء کے ملنے کی وجہ سے ہوتی ہے، مثلاً گیس ایروسول، دھواں، نائٹروجن، کاربن ڈائی آکسائیڈ، سلفر، کاربن آکسائیڈ اور فلورو کاربن وغیرہ۔ فضا کو آلودہ کرنے والے اجزاء چھوٹے بڑے کارخانوں کی چمنیوں، موٹر گاڑیوں کے انجنوں، جنگل کی آگ اور جیٹ جہاز وغیرہ سے نکلتے ہیں۔ اخبارات میں آپ پڑھتے ہی ہوں گے کہ متھرا ریفائنری سے نکلنے والے دھوئیں کی وجہ سے تاج محل کے سنگ مرمر کی سفیدی کو سخت خطرہ ہے۔ بڑے بڑے شہروں میں ہوا کی آلودگی کا بہت برا اثر پڑ رہا ہے۔ دہلی شہر بھی اس سے محفوظ نہیں ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق دریا گنج اور جامع مسجد کی گنجان علاقوں میں سب سے زیادہ آلودگی پولیوشن ہے۔ دہلی میں گرد و غبار کی آلودگی کا سالانہ اوسط 350 مائکرو گرام فی مکعب میٹر ہے، جو موسم گرما میں بڑھ کر 900 مائکرو گرام فی مکعب میٹر تک پہنچ جاتا ہے۔ پانی کی آلودگی عام طور پر کیمیائی مادوں، کھاد اور جرمز کی وجہ سے ہے، جس کو پینے سے طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے کہ صاف پانی کا نہ تو کوئی رنگ ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی مزہ اور خوشبو ہوتی ہے۔ ماحول کو آلودگی سے بچانے کے لیے ہندوستان کی حکومت بھی طرح طرح کی کوششیں کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں حکومت نے 30 سے زیادہ قوانین، تو یہ قانون کی جمع ہے، قوانین بنائے ہیں، جن کا نفاذ مرکزی اور ریاستی حکومتوں کے ذریعے ہو رہا ہے۔ مثلاً وائر پالیوشن ایکٹ، ایئر پالیوشن ایکٹ، فیکٹری ایکٹ، انوائرمنٹ ایکٹ اور گنگا ایکشن پلان وغیرہ۔ اس کے علاوہ ریڈیو، ٹی وی، اخبارات اور پوسٹروں کے ذریعے عوام کو ماحول کی آلودگی کے نقصانات اور اس کو صاف ستھرا رکھنے کے فائدے کا فوائد سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ اسی نظریے
کے تحت درستی کتابوں میں بھی آلودگی سے متعلق موضوعات کو شامل کرنے کی طرف توجہ دی جا رہی ہے، لیکن آلودگی کے مضر اثرات سے بچنے کے لیے محض حکومت پر ہی انحصار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر شخص کو اپنی ذمہ داری نبھانے اور مل جل کر ماحول کو بہتر بنانے کے لیے کام کرنا چاہیے، تبھی آلودگی کی بھیانک خطرات سے بچا جا سکتا ہے۔ تو گائز آج یہ ایسے ہمارا تھا ماحول کی آلودگی یعنی پولیوشن۔ تو یہ آپ کا ایسے ایگزام میں کام آئے گا، اس کی پریکٹس کریں، یاد کریں اس کو، اور اچھی طرح سے اس میں ہیڈنگ بنائیں 2-4، اور ایک ہیڈنگ بنائیں، پھر اس کے بعد میں جو آپ لکھتے ہیں جیسے کر کے جو تشریح کرتے ہیں، تو اس طرح سے آپ اس کا استعمال کو اچھی طرح ہیڈنگ بنا کر آپ ایگزام میں پیش کریں، بہت لکھیں، تو اس سے بہت اچھے نمبر آئیں گے آپ کے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں۔ گائز سبسکرائب ضرور کیا کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔